عثمان ہارون مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آمین۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، صلی اللہ تعالی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل چشتیہ کمیٹی کی جانب سے عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین نائب نبی فی الہند سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ میں نے بڑی مشہور آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جب بھی اولیاء کرام کی شان میں کوئی محفل منعقد ہوتی ہے تو ہمارے خطبہ اور مقررین اور واعظین زیادہ تر اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے ضمن میں آج آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ولی کون ہوتا ہے اور ولی کس کو کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل ولی نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ بے شک ولی ہوتے بھی ہیں، ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ آپ جب کسی بندے کو اس نگاہ سے دیکھو گے ہی نہیں تو آپ کو ولی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ آپ کی نگاہ کے اندر جو ہماری پبلک ہے، ہماری عوام ہے، اس کی نگاہ میں ولی کسے کہتے ہیں؟ جو پانی پر چلے وہ ولی ہوتا ہے، جو ہوا میں اڑے وہ ولی ہوتا ہے، جو ہاتھ ہوا میں لہرا کر آپ کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی کا نگینہ دے دے وہ ولی ہوتا ہے، جو ہاتھ کو فضا میں لہرا کر آپ کے ہاتھ میں پیسے رکھ دے وہ ولی ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ پھر یہ کوئی ننگا دھڑنگا گلی میں پھر رہا ہو وہ ولی ہوتا ہے، یا کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہو تو وہ ولی ہوتا ہے، یا کوئی قبرستان میں بیٹھ کر نشہ چرس بھنگ پی رہا ہو وہ ولی ہوتا ہے۔
آپ نے پورا مزاج ہی چینج کر دیا۔ دراصل جو قوم قرآن پر انسان کو پرکھنے کی بجائے اپنے مزاج پر پرکھنے لگے گی تو پھر حالات یہی ہوں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے علماء کو بھی قرآن کے مزاج پر پرکھنے کی بجائے ہم نے اپنے مزاج پر پرکھنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں جو تعریف ولی کی گئی ہے سیم وہی تعریف قرآن نے عالم کی ہے۔ اگر آگے آپ سمجھنا چاہیں گے تو میں عرض کروں گا تو آپ کو ولی کے سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے افراط و تفریط کا ماحول ہے۔ کچھ لوگ انکار کرنے پر آئے تو غوث پاک کے بھی ولی ہونے کا کوئی لوگ انکار کرنے پر آئے تو غوث پاک کے بھی ولی ہونے کا انکار کر دیا، غریب نواز کے بھی ولی ہونے کا انکار کر دیا، مخدوم سمنہ کے بھی ولی ہونے کا انکار کر دیا، بڑے بڑے اولیاء کی ولایت کا انکار کر کے مذاق اڑانا شروع کیا کیونکہ وہ انکار کرنے پر آئے۔ اور کچھ لوگ ماننے کے لیے آئے تو وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے گنجڑی اور چرسیوں کو بھی ولی ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم منکرین بھی نہیں ہے اور ماننے کے لیے اتنے بھی مصر نہیں ہے کہ ہر کسی کو ولی مانے۔ قرآن جس کو ولی کہتا ہے ہم اسی کو ولی مانیں گے۔ قرآن جو صفات بیان کرتا ہے ہم اسی کو ولی مانیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ دیکھیے ولی کی تعریف قرآن خود بیان کر رہا ہے، ولی کی شان قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ آپ ولی کی پہچان یہاں سے حاصل کرو، انشاءاللہ آپ جو ہے یقیناً اپنی زندگی کے اندر اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ایک وہ طبقہ جو ولیوں کا مذاق اڑاتا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر ولی کی شان بیان کی گئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، یعنی ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے جب کوئی نعمت نہ ہو تو اس کے نہ ہونے کا غم ہوتا ہے، اور جب کوئی نعمت ہو تو اس کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ولی کے پاس گویا کہ ہر خزانہ موجود ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، اور اگر اللہ اس کو نعمت دے دیتا ہے تو پھر چھننے کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ اب ولی کی شان تو اتنی بیان ہو گئی، لیکن آگے اب قرآن اس کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا، جتنے بھی ولی ہوتے ہیں وہ سب مومنین ہوتے ہیں، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی غیر مومن کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، کوئی کافر کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بے ایمان کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہمیشہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایمان والا وہی ہے جو اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کے رسول جان ایمان مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نبی سے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیار نہ کرے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا جب تک کوئی اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آپ یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا، آپ سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے۔ دیکھیے
دیکھیے تو صحیح حدیث کیا کہہ رہی ہے، اللہ اکبر، عمر ابن خطاب جیسا موحد جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے، لیکن کہتے ہیں آپ سے زیادہ جان سے پیار ہے، تو ارشاد فرمایا ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، لیکن جب فاروق اعظم کی تربیت کے مراحل طے ہو گئے تب عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے عشق کرتا ہوں، تو فرمایا تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ پتا چلا جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت ہے، ان سے عشق کرو گے، ان سے محبت کرو گے تب ایمان مکمل ہوگا۔ تو ایمان کا سمجھ میں آ گئی بات حدیث کی روشنی میں کہ ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے محبت رسول کا، وہ بھی کس سے؟ جان سے زیادہ۔ اب یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا، کیا ہم لوگ نبی سے عشق کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ آقا سے عشق کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہاں سب کہیں گے ہاں، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بات کرنا اور ہے، اس کو ثابت کرنا اور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ حضور سے عشق کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں۔ کیا ثبوت ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا ہم تو جلوس ہر سال نکالتے ہیں، اس میں شریک بھی ہوتے ہیں، 2-4 جلسوں میں شرکت بھی کر لیتے ہیں، ہم نعتیں بھی سنتے ہیں، نعت خانوں کو نظر بھی دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، جلوس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جلسوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نعتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن عشق کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کی بات کو کبھی کراس نہیں کرتا، جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ کبھی اللہ اکبر اس کی باتوں کو پیٹ کے پیچھے نہیں ڈالتا۔ اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو واللہ میں رسمی جملے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، اور یہ میری سعادت ہے، اگر تم اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرتے ہو تو تمہارے سر کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے، اس لیے کہ تم میرے محبوب سے عشق کرتے ہو۔ دنیا میں سب سے کم درجے کا جو عاشق رسول ہے، سب سے آخری درجے کا جو ادنا عاشق رسول ہے، اس کا نام امین القادری ہے۔ تم سب مجھ سے بہتر عاشق ہو، لیکن آج یہاں پر غریب نواز کی اس محفل کے اندر فیصلہ کر کے جانا ہوگا، ہم منافقت کر رہے ہیں یا عشق کر رہے ہیں، ہم صرف دعویٰ کر رہے ہیں یا عشق کر رہے ہیں۔ آؤ اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، عشق کسے کہتے ہیں؟ ذرا توجہ سے سننا، ذرا غور سے سننا، اور اس کے بعد پھر میں نہیں کہوں گا کہ تم عاشق ہو کہ نہیں، مجھے کیا کہنے کا حق ہے، میں تو ایک گنہگار انسان ہوں، لیکن اپنے ضمیر کی عدالت میں خود اپنے آپ کو کھڑے کر کے تمہیں خود جج بن کے فیصلہ کرنا ہوگا، میں عشق کر رہا ہوں یا زبانی جمع خرچ کر رہا ہوں، میں عشق کر رہا ہوں یا صرف دعویٰ کر رہا ہوں۔ آئیے دھڑکتے دل سے ایک حدیث پاک کا مفہوم میرے الفاظ کے جامع میں سن لیجئے، عاشق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر آگے ہم بڑھیں گے دوسری منزل کی طرف، وقت رہا تو بڑھیں گے ورنہ کوئی بات نہیں۔ ولی ایسے نہیں بنتے، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مصلی بھی ولی نہیں بناتا۔ ولایت کی منزل کے لیے پہلی سیڑھی عشق مصطفیٰ ہے، پہلی سیڑھی عشق رسول ہے، اور عشق رسول ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بلال حبشی کو کہتے ہیں بلال جاؤ اور جا کر کے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے، اے بستر پہ سونے والوں اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، چلو سونے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام پر وقت آیا ہے۔ اپنی جانوں کی نظر لے کر، اپنی جانوں کی قربانیاں لے کر مصطفیٰ جان رحمت تمہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے مصلی پر رونے والوں، اب مصلی پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول اب سر جھکانے کے لیے نہیں، سر کٹانے کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں۔ غرض کے بلال حبشی کو حکم ہوتا ہے، بلال مدینہ منورہ کی گلیوں میں اپنی آواز میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں چلو چلو مصطفیٰ جان رحمت تمہیں بلا رہے ہیں، سونے والوں سونے کا وقت نہیں ہے، مصلی پر رونے والوں رونے کا وقت
وقت نہیں ہے. چلو چلو حضور بلاتے ہیں, چلو چلو آقا بلاتے ہیں. کس لیے بلاتے ہیں؟ جلسے میں نعرہ لگانے کے لیے نہیں, جلوس کے اندر شرکت کے لیے نہیں. کس لیے؟ مرنے کے لیے بلا رہے ہیں. نبی مرنے کے لیے بلا رہے ہیں. توجہ فرمائے, نبی مرنے کے لیے بلا رہے ہیں. غور کیجئے میری قوم کے جوانوں, آج عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے. حقیقت عشق جو ہے ایسا لگتا ہے عاشقوں کے ساتھ قبروں میں دفن ہو چکی ہے. اللہ اکبر. ورنہ آج قوم مسلم کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, یہ حالات کبھی نہ ہوتے. دنیا کبھی ہمیں نہ کچلتی اگر ہم عاشق رسول ہوتے. دنیا کبھی ہمیں برباد نہ کرتی اگر ہم عاشق رسول ہوتے, سچے عاشق رسول ہوتے. دنیا ہمارے گھروں کو کبھی تباہ نہ کرتی اگر ہم سچے عاشق رسول ہوتے. ہم لوگوں کے قدموں کے نیچے رگڑے نہ جاتے اگر ہم سچے عاشق رسول ہوتے. ذرا غور تو کرو, اللہ کے رسول بلا رہے ہیں اور مرنے کے لیے بلا رہے ہیں. اعلان صاف ہے, اعلان صاف ہے. چلو جان کی نظریں لے کر چلو, جان کا نذرانہ لے کر کے چلو. ہوا کیا ہے؟ اللہ اکبر. لوگ اٹھ کر کے دوڑ رہے ہیں. کس لیے؟ ہے کوئی ایسا اعلان دنیا میں مرنے کے لیے چلو. کون آتا ہے مرنے کے لیے؟ یہی عشق کا امتحان ہے. امتحان عشق یہی ہے, شہادت ہے, مطلوب مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. دنیا میں کبھی ایسا اعلان ہوا ہے کہ مرنے چلو اور کوئی مرنے آیا ہو؟ لیکن یہ رسول اللہ کے اصحاب ہے, یہ صحابہ کرام ہے. اللہ اکبر. اعلان ہوا ہے اور لوگ مسجد نبوی کی طرف مرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ عشق کا امتحان تھا. جان سے زیادہ عشق اسی کو کہتے ہیں کہ ایک طرف نبی کی آواز ہے, دوسری طرف جان ہے. آواز کی لاج رکھی جائے گی, جان نہیں بچائی جائے گی. اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا ہمیں جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملا ہے. یہ زندگی بھی انہی کی نالین کی خیرات ہے. ان کی نافرمانی کر کے زندہ رہنا, ان کے قدموں پر قربان ہو جانا, اس سے کروڑ درجہ بہتر ہے کہ ان کی نافرمانی سے کوئی زندہ رہے, ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے. اللہ اکبر. مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارا کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں. نعرہ تکبیر. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں. دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد پکارا کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. اللہ اکبر. جان کی نظریں لے کر صحابہ پلٹ رہے ہیں. کون کون پلٹا یہ تو الگ سا عنوان ہے, لیکن ایک ہی بات عرض کر کے آگے بڑھنا ہے. اللہ اکبر. اسی مدینہ منورہ میں بہت لوگ جا رہے تھے دوڑ دوڑ کر, لیکن ایک گھر کا ماحول جدا تھا, ایک گھر کا ماحول الگ تھا. پہلی رات کا دولہا اپنی دلہن کے ساتھ رات گزار رہا تھا. اس کو میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا, اصل عنوان کی طرف جلدی آنا ہے. لیکن میرے جوانوں غور کرو, پہلی رات کا دولہا اپنی دلہن کے ساتھ رات گزار رہا تھا. زبان حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کے درمیان کی کوئی گفتگو بیان کی جائے, لیکن اتنا ضرور ہے باشعور لوگوں کو پتا ہے کہ پہلی رات شادی کی ہوتی کیا ہے. زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کی اگر کوئی رات انسان کو میسر آتی ہے تو اسے شادی کی پہلی رات کہتے ہیں. انسان کے زندگی کی شباب کی ساری بہاریں اگر سمٹ آتی ہے وہ شادی کی پہلی رات ہے. دوستوں کو بھول جاتا ہے انسان, ماں باپ کو بھول جاتا ہے انسان, سارے غموں کو بھول جاتا ہے انسان. دلوں کے آنگن میں پہلی مرتبہ مسرتوں کا انمٹ پھول کھلتا ہے, اسی کو شادی کی پہلی رات کہتے ہیں. ہجر کی تکلیفیں وصل کی لذتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, اسی کو شادی کی پہلی رات کہتے ہیں. 18 20 22 25 سال تک جس رات کا جاگتی آنکھوں سے اور سوتی آنکھوں سے خواب دیکھا تھا, اس کی درخشندہ تعبیر کو شادی کی پہلی رات کہتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے پہلی رات کا وہ دولہا اپنی بیوی سے علیحدہ ہوتا ہے, اور علیحدہ ہو کر کے
کے غسل کیے بغیر اپنے گردن پر جو ہے وہ کمان لٹکاتا ہے، کمر میں جو ہے وہ تلوار لگاتا ہے نیام کے اندر، اور جیسی ڈھال ہاتھ میں لے کر سر پہ امامہ رکھ کر اسی جنابت کی کیفیت میں غسل سے پہلے وہ گھر کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے، تصورات اور تخیلات کی دنیا میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے پہلی رات کی دلہن ادھورے خواب کو چکنا چور ہوتا ہوا اپنے سرتاج کو جب دروازے کی طرف جاتا دیکھ رہی ہوگی تو اس کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ تصورات اور فطرت کے تقاضے تو یہی کہتے ہیں کہ اس دلہن نے دامن پکڑا اور مجھے چھوڑ کر آج تو کہاں جا رہا ہے؟ آج دروازے کے باہر جانے کی رات نہیں ہے، آج تیر اور تلواروں کی رات نہیں ہے، آج تو محبت کے الفاظ سے گل کھلتے ہیں، آج تو وصل کی لذتیں جو ہے ایک دوسرے کے دل ملتے ہیں، لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے والے نے کہا ہوگا مڑ کر کے کہ میرے عشق کی راہ میں دیوار نہ بن، ہم وہ اس شاخ ہیں جو عشق و مستی کی راہ میں دیوار بنتی ہے، اس دیوار کو ہم ہمیشہ کے لیے پیروں تلے کچل دیتے ہیں۔ اس دامن پکڑنے والی مقدس خاتون نے کہا ہوگا آپ کا آخر کون سا محبوب ہے جو مجھ سے بڑھ کر ہے؟ تو فطرت کے تقاضوں نے مڑ کر کے جواب دیا ہوگا ہاں ہاں وہی تو ہے جو صرف مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کا بھی محبوب ہے، وہ میرا نہیں بلکہ تیرا بھی محبوب ہے، وہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا بھی محبوب ہے، وہ جانوروں کا نہیں بلکہ پتھروں کا بھی محبوب ہے، وہ صرف پتھروں کا نہیں بلکہ درختوں کا بھی موجود ہے محبوب ہے، اس کی محبوبیت عالمی ہے، اس کی محبوبیت آفاقی ہے، اس کی محبوبیت عالمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جو پتھر زبان نہیں رکھتے وہ بھی اس پر درود پڑھتے ہیں، جو پتھر دل نہیں رکھتے وہ بھی اس کے عشق میں روتے ہیں۔ ارے آتش کدوں سے پوچھو یہ آگ کس کے عشق میں جل رہی ہے، تب پتا چلے گا کہ یہ آگ جلنے کے لیے کسی کا عشق مہمیز دے رہا ہے۔ یہ تتلیوں کا باغپن آخر کس نے ان کے اندر باغپن پیدا کیا ہے؟ تو کسی کا عشق انہیں بھی باغپن عطا کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کسی کی مسکراہٹ روزانہ پھولوں کو کھلنے کا شعور عطا کرتی ہے، کسی کی زلفوں کی تازگی سنبل کے پودے کو روزانہ پتیوں سے باہر نکالتی ہے، کسی کے بالوں کی سیاہی رات کی چادر کو ایک نیا رنگ عطا کرتی ہے، جس کے چہرے کا اجالا صبح کو روزانہ والضحیٰ کی لکیریں عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فسار اب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ پوچھیں گے اس کی آنکھیں کیسے تھی، اس کے بال کیسے تھے، اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کے لب کیسے تھے، اس کے دانت کیسے تھے؟ میں کہوں گا بہت ڈیپ میں جائیں گے تو عنوان سے ہٹ جائیں گے، لیکن مختصر سمجھنا ہے وہ کیسا تھا تو میرا امام کہتا ہے سرتابہ قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ علم والوں کی اگر محفل ہے تو امام نے ملنے کا ذکر نہیں کیا، ملنے کا ذکر کیا۔ ملنے میں اور ملنے میں فرق ہوتا ہے، ملنا کہتے ہیں مل گیا بات ختم ہو گئی، ملنا کہتے ہیں اس کو ہو ملا جائے، مل جائے کہا مل جائے نہیں کہا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دلہن کو اگر میرے محبوب کا پسینہ مل جاتا ہے تو دلہن مہکتی ہے، اور اگر مل جاتا ہے تو اس کی نسلیں مہکنے لگتی ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخ کہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر پنجتن پاک، آل رسول۔ وہ
وہ اتنے خوبصورت تھے کہ مخلوق ہی نہیں خالق بھی ان سے محبت کر، بلکہ ان کے حسن کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں، اندازہ کریں آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک دن ام المومنین، حضور کی عادت تھی، گھر میں حضور بہت پیار سے رہتے تھے، اپنے گھر میں اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج ہم عاشق رسول کہلا کر بیویوں کو طلاق دینے کی بات کرتے ہیں، ان کو مارنے کی بات کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کیا عاشق ہیں ہم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے طلاق تو نامرد لوگ دیتے ہیں، مرد کبھی طلاق نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے بدماش بیوی ملی تھی، میں نے کہا وہ بدماش تھی، تو باصلاحیت تھا۔ بدماش کو چھوڑنا ہی تو نامردی ہے، ورنہ مردوں کا کام بدماشوں کو نبھانا ہے، یہی تو مردوں کا فن ہے۔ کہا بد اخلاق تھی اس لیے چھوڑ دیا، میں نے کہا تو با اخلاق تھا، با اخلاق کا کام ہوتا ہے بد اخلاق کو نبھا لینا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے عشاق کبھی بلا عذر شرعی طلاق نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہاتھ میں تسبیح رکھنے کی وجہ سے کسی کو افضل نہیں کہا، بغل میں مصلی رکھنے کی وجہ سے کسی کو افضل نہیں کہا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ بتاؤ گھروں میں کیا سلوک ہے؟ گھر میں جاتے ہو تو بیویوں کو حکم دیتے ہو، گالیاں دیتے ہو۔ غریب نواز کا جشن منانے والوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو گالی دی ڈر ہے کہ مرے گا تو اس کی زبان پر مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ گالی دینے والے کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ایک عام مسلمان کو گالی دو تو زبان پہ کلمہ نہ آئے، جو اپنی خود کی بیوی شریک حیات کو گالی دے اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ کیونکہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو وہ میری کنیز ہے۔ بیویاں کنیز نہیں ہوتی، بیویاں تو زندگی کی ملکائیں ہوتی ہیں۔ جو اپنی بیوی کو کنیز سمجھے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ بیویوں کو کنیز بنا کے رکھا ہے۔ تمہاری زندگیوں کی بہاریں بیویوں کی وجہ سے ہے، ورنہ حقائق تو یہ بتاتے ہیں اگر بیوی نہ ہو تو جنت کی بہاریں بھی ادھوری لگتی ہے، ورنہ جنت میں کیا کمی تھی؟ حضرت آدم نے مانگا تھا تیری جنت میں سب کچھ ہے، میرے جیسا کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت کی بہاریں ادھوری لگ رہی ہے بیوی کے بغیر، اور بیوی مانگ کر کے لیا، بیوی وہ ہے۔ آج مسلمانوں کو نئے سرے سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ میڈ ان انڈیا مسلمان بننے کی بجائے وہ مسلمان بنو جو قرآن بنانا چاہتا تھا۔ افریقی، افغانی، پاکستانی، برطانوی اور امریکی مسلمان بننے کی بجائے قرآن کا مسلمان بنو، جس میں کسی پہ ظلم نہ ہو، جس میں کسی پہ زیادتی نہ ہو، جس میں کسی پہ گالی نہ ہو، جس میں راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی جنت میں جانے کا سبب قرار دیا گیا ہو۔ ہم لوگ تو ہٹانے کی بجائے راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو رکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے محلے میں سب سے زیادہ اتکرمن نظر آتا ہے۔ اگر مسلمان اس حدیث پر عمل کر لیں کہ راستے میں چیزوں کو تکلیف کے لیے نہ رکھو، حیرت ہے جس مذہب میں راستے میں کانٹے کو ہٹا دینا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اس مذہب کے ماننے والے سب سے زیادہ رستوں میں اتکرمن کر رہے ہیں، اور جو دوسروں کی جگہ کو معاذ اللہ اس پہ قبضہ کر کے گلیاں تنگ کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں یہ اپنا مذہب ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا شعور عطا کرتا ہے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضور علیہ السلام گھر میں جیسے باہر تھے ویسے گھر میں تھے۔ حضور کی عادت تھی جب حضور علیہ السلام نئے کپڑے پہنتے تھے تو نئے کپڑے پہن کر کبھی کبھی ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہتے تھے اے عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ غور کیجئے گا، یہ بات کس سے پوچھا؟ ام المومنین سے پوچھا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اب وہ ام المومنین تھی، وہ کیا کہتی؟ واللہ اکبر، کیا جواب دیا ام المومنین نے؟ عرض کرتی ہے آقا آپ کیسے لگ؟ خدا کی قسم جس کا چہرہ دیکھ کر قرآن والدحا کہے، جس کی زلفیں دیکھ کر قرآن واللیل کہے، جس کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہے، جن کے ہاتھوں کو قرآن ید اللہ فوق ایدیہم کہے، جس کے دانتوں کو قرآن والنجم کہے، جو کمبل اوڑھ لے تو بھی قرآن آئے یا ایھا المدثر، وہ جھرمٹ مارے تو قرآن آئے یا ایھا المزمل، حتیٰ کہ
کہ وہ غصے میں آ کر کے اگر کنکر دشمن پہ پھینکے تب بھی قرآن ہے، قرآن کہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، پیارے کنکریاں تو نے نہیں، ہاں تیرے تھے، تیرے خدا نے کنکریاں ماری ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کرے، اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتی یا رسول اللہ آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ارے مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تو انگلیوں پہ چھری چلا لی، اگر وہ میرے محبوب جان یوسف کو دیکھ لیتے مصر کی عورتیں تو انگلیوں پر نہیں بلکہ اپنے دل پر چھری پھیر لیتی۔ آپ کے حسن کا عالم یہ ہے، اور میرے امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو میں مختصر بات کروں، عرض یہ کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس جوان سے جب ہاں دامن پکڑ کر کہنے والی نے کہا ہوگا آپ کہاں جاتے ہیں، اس نے جواب دیا ہوگا میرے محبوب نے طلب کیا ہے، جان کا نذرانہ لے کے جا رہا ہوں۔ اور لیکن قربان وہ عورتیں بھی کیسی تھی، اگر یہاں بہنیں اور مائیں موجود ہیں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں، آج شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے کیا مولوی بننا چاہتے ہو؟ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بیوی خود شوہر کو سدھرنے نہیں دیتی، تانا دیتی ہے، مجھے بیوٹی پارلر لے کر چلو، مجھے باغ میں لے کے چلو، مجھے فلم میں لے کے چلو۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، میری بہنوں بتاؤ جو اسلام عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام عورت کو بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ مسجد دنیا کی جنت ہے، جنت، مسجد دنیا کی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا مذہب، اور مذہب کے ساتھ مسلک بھی کہہ دوں کہ ہمارا مسلک عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دے۔ کیوں؟ یہی تو ہمارے مذہب اور مسلک کی پوترتا ہے، پاکیزگی ہے، کہ فرمایا عورتیں مسجد میں نہ جایا کریں۔ لوگ کوستے ہمارے مسلک کو کہ یہ مسجد میں جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نہیں روکتے، فاروق اعظم نے روکا ہے۔ اور لوگ شکایت لے کے ام المومنین سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں گئے تو کہنے لگی کہ جو کیفیت تمہاری آج ہے اگر رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہوتی تو جو کام عمر کر رہے ہیں وہی کام اللہ کے رسول نے بھی کیا ہوتا۔ حضور فاروق اعظم نے روک دیا۔ آج تک لوگوں کے پیٹ میں درد ہے، اور جو لوگ مسجد میں لے جا رہے ہیں حالات کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں کسی کو نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقائق بیان کر رہا ہوں کہ لوگ آج اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کرتے ہیں، حدیث کے نام پر حدیث کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کہتے ہیں عورتوں کو مسجد سے کیسے روک دیا؟ ہم نے کہا حالات تو دیکھو، حالات تو دیکھو، اور اس دور میں منع کیا، آج تو کیسا دور ہے۔ لیکن جاؤ مسجد کے نام پر لے جا رہے ہیں، پھر حالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، رسول اللہ کے ظاہری دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی اس لیے کہ قرآن اتر رہا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر کے دور تک یہ بات رہی، فاروق اعظم نے حالات دیکھ کر کے منع کر دیا۔ لیکن ایک بات آپ سے اور عرض کروں، حضور کی مسجد میں باہر سے عورتیں آتی تھی نماز پڑھنے، لیکن گھر کی عورتیں نہیں آتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کا نام آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور رہتی تھی، وہ علم حاصل کرنے آتی تھی، حضور علیہ السلام تو تسلیم سے فیض لینے آتی تھی۔ لیکن سیدہ اس لیے مسجد میں نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے گھر تو حضور خود ہی تشریف لے جاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ اپنے حجرے سے نماز ادا فرماتی تھی کیونکہ ان کے گھر میں حضور خود تشریف رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا اس وقت تو عورتوں کا مسجد میں آنا رسول اللہ سے استفادے کے لیے تھا، حضور سے فیض حاصل کرنے کے لیے تھا۔ لیکن آج کون ہے بھائیوں؟ اور پھر اس کے بعد میں کسی کو گالی نہیں دیتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جن کے یہاں مسجد میں آنے جانے کی اجازت ہے، ذرا ان کے مولویوں کی سوشل میڈیا پر داستان سن لو کیا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کتنے کیا کرتوت ہے، ذرا دیکھ لیں۔ کبھی وقت ہوا اس عنوان پہ بات ہوئی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولوی صاحب جن کی مسجد میں آنے جانے کی اجازت ہے کتنے لوگوں سے کیا ہوا، یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، انٹرنیٹ پر پوری زندگی موجود ہے۔ ان لوگوں کی جیل کاٹ لیا ہے، اللہ اکبر، جیلوں میں گئے ہیں مولوی صاحب، جیلوں میں گئے ہیں۔ تو کیا تم مسجد کے دروازے کھول کے ہر مولوی صاحب کو مشکوک کر دینا چاہتے ہو؟ تھوڑا غور تو کرو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، ہر کسی کی حدیث کی دھونس میں نہ آیا کرو۔
اس لیے کہ جو حدیث پڑھتا صحیح ہے لیکن اس کی ترجمانی غلط کرتا ہے، اس پر بھی تو توجہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن غلط پڑھتے ہیں، حدیث قرآن صحیح پڑھتے ہیں، حدیث صحیح پڑھتے ہیں، اس کی ترجمانی غلط کرتے ہیں۔ یہی تو خارجیوں نے کیا تھا، مولا علی پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ خارجیوں نے دیا۔ اس امت میں سب سے پہلے جس پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے کسی مومن پر، وہ کل ایمان فاتح خیبر مولا علی ہیں۔ خارجیوں نے ان کو کافر کہا، اور دلیل میں کیا کہا؟ قرآن کی آیت پڑھی، ان الحکم الا للہ۔ نوجوان جو پڑھے لکھے ان کی توجہ چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا یہ تو قرآن پیش کرتے تو حدیث پیش کرتے، میں نے کہا خارجیوں نے بھی قرآن پیش کیا تھا، کیا؟ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر صرف اللہ کا۔ ذاتی اور عطائی کا فرق مٹا دیا، مولا علی کے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ آیت صحیح پڑھی، ترجمانی غلط کی۔ اللہ اللہ، آیت پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، کیا کہا؟ حکم صرف اللہ کا۔ اور قرآن تو آگے بھی کہہ رہا ہے نا کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم مقرر کر لو، پنچ مقرر کر لو۔ اگر ان الحکم الا للہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے، تو پھر اللہ نے پنچ مقرر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ فیصل مقرر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو پتہ چلا یہاں سے مراد ذاتی اور عطائی کا جب تک کہ فرق نہیں ہوگا اس وقت تک کہ آپ قرآن کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے۔ یہی تو ہم ان کو سمجھاتے جو انگریزوں کے میز سے پیدا ہوئے، وہ نوزائیدہ جماعتیں نہیں جانتی کہ ذاتی اور عطائی کا فرق کیا ہے، ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور ظاہر بات کرتے رہتے ہیں، اور آپ بھی اس میں الجھتے رہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کوئی غوث نہیں ہو، غوث نہیں ہو، غوث کہنا شرک ہے، غوث اعظم کہنا شرک ہے، غوث اعظم صرف اللہ ہے۔ ہم نے کہا غوث اعظم صرف اللہ ہے تو پھر مولانا بھی تو صرف اللہ ہے، مولانا بھی صرف اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ قرآن نے کیا کہا؟ انت مولانا، تو مولانا ہے۔ تو جب اللہ مولانا ہے تو 68 پڑھنے والا مولوی کیسے مولانا ہو گیا؟ جب اللہ کو مولانا کہا، مولوی صاحب کو ہی مولانا کہا، یہ بھی تو شرک ہو جائے گا تمہارے ضابطے کے مطابق۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں نہ وہ شرک ہے غوث اعظم کہنا، نہ مولانا کہنا شرک ہے، اس لیے کہ اللہ مولانا ہے ذاتی طور پر، اس کو کس نے مولانا نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے مولانا ہے، مولانا رہے گا۔ لیکن یہ ان پڑھ پیدا ہونے والا 8 سال پڑھا، کورس کیا، تب اس کو مولانا کہا گیا، اور یہ اللہ کی عطا سے مولانا۔ تو یاد رکھ، جب تیرا مولوی خدا کی عطا سے مولانا ہو سکتا ہے تو میرا عبد القادر جیلانی بھی خدا کی عطا سے غوث اعظم ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ کوئی فیضان یہ غوث اعظم۔ کوئی اختلافی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج امت کو تو اتحاد کی ضرورت ہے، وہ اس طریقے کی باتیں کرتے تو ہمیں جواب، اس لیے کہ جب سوال ہوگا تو جواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ نہیں اور وہ نہیں اور وہ نہیں، غریب نواز تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں۔ ہم نے کہا بھائی یہی بات سن لو نا، قرآن کہہ رہے مولا، آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری آیت، اسی پر تو سورۃ البقرہ ختم ہو رہی ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مولانا ہے، اللہ مولانا ہے۔ کتنے مولانا تم نے پیدا کر رکھے، تو روزانہ کتنے شرک کر رہے ہو، اس کو سمجھو، ذاتی عطائی کا فرق سمجھو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی کو جو غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ کا علم لامحدود ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا علم محدود ہے، نگاہ قدرت میں ان کا علم محدود ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ کے بتائے بغیر ایک ذرے کے کروڑویں حصے کا علم بھی اللہ کے بتائے بغیر کسی کو نہیں ہو سکتا، اور اگر ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر اللہ کے بتائے بغیر کوئی کسی کے لیے علم مانے یا کوئی نعمت مانے، وہ مشرک ہے ہماری نظر میں۔ ہم اہل سنت پہ الزام ہے کہ ہم لوگ نبی کا علم خدا کے برابر کہتے، واللہ تاللہ باللہ کبھی بھی یہ نہیں ہے۔ خدا کا علم لامحدود ہے، اور قدرت کی نگاہ میں علم مصطفیٰ محدود ہے۔ نگاہ قدرت میں علم مصطفیٰ میں، حضور کے علم کی حد ہے نگاہ قدرت میں، اگرچہ ہماری نگاہ میں حضور علیہ السلام کے علم کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ہماری نگاہ کی حیثیت کیا ہے؟ جو اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے وہ علم مصطفیٰ کا اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ ہم اپنا چہرہ خود نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اس کو سمجھنا ہوگا جوانوں
عمل کے ساتھ عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بات دور نکلتی جا رہی ہے. آپ کا ذوق سلامت ہے اس لیے ہم بھی کچھ اشارے دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اس جوان نے اپنی بیوی سے کہا ہوگا کہ حضور بلا رہے ہیں، میں نے جانا. لیکن وہ پاکیزہ بیوی نے کیا کہا، اللہ اے جانے والے جا، ضرور جا، جلدی جا، تاخیر نہ کر، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتے ہوئے جا کہ اگر تو واپس لوٹے گا تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر تو شہید ہو گیا تو شہید کی بیوہ فخر سے کہلاؤں. جا، ضرور جا، لیکن سنتا جا. جیسے آج جا رہا ہے ویسے کل جنت میں مجھے چھوڑ کے مت جانا. آج تو اکیلے جا رہا ہے، کل جب جنت میں جانا تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لے کے مجھے بھی جنت میں لے کر کے چل. وہ عورت، وہ خاتون اور وہ عاشق چلا گیا. توجہ ہے، میں نے اتنی لمبی بات یہ چند جملے کہنے کے لیے کہی تھی. عاشق چلا گیا، اس نے جان بھی دے دی، فرشتوں نے اس کو غسل دیا. مشہور واقعہ ہے، ان پر میرے ماں باپ قربان، ان کو غسیل الملائکہ کہا گیا. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. اب سنیے، غور سے سنیے. عشق نے حنظلہ کو، توجہ، عشق نے سیدنا حنظلہ کو جان کی قربانی دے کر میدان جنگ تک پہنچایا. یہ عشق تھا. بیوی کو چھڑوا کر کے، دنیا کو چھڑوا کر کے میدان جنگ تک. ہم بھی عاشق رسول ہیں. وہ جان قربان کر کے نبی کی آواز پر مسجد نبوی پہنچے. کیا ہم فجر کی نماز میں نیند قربان کر کے بھی اپنے محلے کی مسجد میں پہنچتے ہیں؟ بتائیے، آپ مجھے بتائیے، ہم کون سے عاشق ہیں؟ ان کو جان کا نظر لے کر کے وہ مقتل گاہ تک جا رہے ہیں، اور ہم نیند کی نظر لے کر مسجد تک نہیں جا رہے، سجدہ گاہ تک نہیں جا رہے. کون سے ہم عاشق رسول؟ کہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم عشق رسول کے نام پر اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ جب مرو گے تو آنکھ کھلے گی. اس لیے کہ جو قوم 10 منٹ کی نیند اپنے نبی کے نام پہ قربان نہ کرے، وہ عاشق کیسے ہو سکتا؟ اچھا ہے، بہت اچھا، بتائیے. بہت اچھا. جب کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھ لو تو کہتے ہیں شرم آتی ہے. عاشق کو محبوب کی سنت پر عمل کرنے میں شرم کیسے آتی؟ اللہ. ارے عشق تو کہتا ہے کہ میں محبوب کے رنگ میں ڈھل جاؤں. عشق تو کہتا ہے کہ مجھ پہ محبوب کا رنگ چڑھ جائے. عشق تو کہتا ہے کہ میں محبوب کے کردار میں، اس کی رفتار میں، اس کے شب و روز کے اندر اپنے آپ کو گم کروں. بلکہ عاشق تو محبوب میں گم ہی ہونا چاہتا ہے، اور یوں فریاد کرتا ہے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. جب تک اپنی جان سے زیادہ حضور سے عشق نہیں کرو گے تب تک کہ کامل اور سچے مومن نہیں ہو سکتے. ہم نے تو نیند سے پیار کیا، بڑی معافی کے ساتھ، نیند سے. فجر کی نماز میں نیند سے پیار کر کے سونے والوں، جو قوم اپنے نبی اور اپنی نماز سے زیادہ اپنی نیند سے پیار کرے، بولو کون سا مومن؟ فاروق اعظم کہے میں آپ سے زیادہ جان سے پیار کرتا ہوں. حضور نے کہا بھی تو کامل مومن نہیں ہوا. فاروق اعظم کو کہا. تو ہم اگر نیند سے زیادہ پیار کر رہے ہیں معاذ اللہ، بتائیے، حالانکہ ہماری نیت یہ نہیں ہوتی، مجھے معلوم ہے، لاشعوری طور پہ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. مال سے زیادہ پیار ہے، نبی سے اتنا پیار نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا بتاؤ بھائی. ایک طرف نبی کا منادی اعلان کر رہا ہے حی علی الصلاۃ، دوسری طرف دکان بلا رہی ہے. کس کی طرف جاتے ہو؟ مسجد کی طرف جاتے ہو کہ دکان کی طرف جاتے ہو؟ تو کس سے پیار ہے؟ پیسوں سے. جو پیسے قبر کے باہر چھوڑ کے مرنا ہے اس سے اتنا پیار ہے، اور جس نبی نے قبر میں آ کر ہماری مدد کرنا ہے اس سے کیا پیار کیا؟ پیار کرنے کی بات آسان ہے، عشق کرنے کی بات، بھائیو یہ کوئی لڑکیوں سے پیار کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک گلاب دے کر کے آپ عاشق بن جائیں، یہ وہ میٹر نہیں ہے. یہ بچوں سے پیار کا معاملہ نہیں ہے کہ بچوں کو چوم کر آپ عاشق بن جائیں، یہ بچوں کا کھیل ہی نہیں ہے. عشق والوں کے لیے ابو بکر صدیق ہونا ضروری ہے، عشق والوں کے لیے عمر ابن خطاب ہونا ضروری ہے، عشق والوں کے لیے عثمان ذو النورین ہونا جیسا ضروری ہے، عشق والوں کے لیے علی. آپ جانتے ہیں عثمان ذو النورین کو؟ بھائی جو نبی کے عشق میں کعبے کا طواف چھوڑ دے. توجہ ہے آپ کی؟ سننا چاہ، حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث سن لیں. جب
صلح حدیبیہ کے موقع پر توجہ کر، کیا بات آ گئی ہے، بہت نازک بات آ گئی ہے، غور سے سنیں۔ حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ نے کہا عثمان تم جاؤ، تمہاری عزت کافر بھی کرتے ہیں، جاؤ، تمہارے احسانات ہیں ان لوگوں پر، مکے والوں پر، تم جا کے بات کرو کہ حضور لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے، عمرہ کرنے دو۔ عثمان غنی مکہ گئے، مکہ شریف گئے۔ علماء سے پوچھو اگر کوئی احرام میں مکہ جائے تو اس کے لیے سب سے افضل پہلا کام کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے افضل پہلا کام یہ ہے مکہ جانے والوں کے لیے کہ وہ جائے اور سیدھا عمرہ کرے۔ احرام میں گئے عمرے کے لیے تو عمرہ کرے۔ عثمان غنی مکہ گئے حضور کے حکم پر، ادھر صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، ہم تو یہی پڑے ہوئے، وہ مکہ چلے گئے، وہ طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، اور ہم یہاں پڑے ہوئے۔ ادھر عثمان غنی مکے میں کئی دن تک رہے، نہ حرم میں گئے، نہ طواف کیا، نہ کعبے کا دیدار کیا، نہ زمزم پیا، نہ صفا مروہ کی صحیح کی۔ یہ عثمان غنی۔ لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ صحابہ کا عشق دیکھو، صحابہ کا عشق دیکھو، صحابہ کے نام پہ سیاست کرتے ہو، صحابہ کا عشق دیکھو، یہ صحابہ ہیں۔ اور جیسے احرام میں گئے تھے ویسے ہی احرام میں واپس آئے، عمرہ کیے بغیر واپس آئے۔ پوچھو علماء سے جو مکہ جائے احرام پہن کر اور بغیر عمرہ کے واپس آئے، کیا حکم اس کے لیے ہے؟ لیکن سارے حکم آپ کے لیے ہے، عاشقوں کا اپنا مزاج ہے، عاشقوں کا۔ جب عثمان غنی حالت احرام میں واپس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان تیرے بھائی لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن۔ عثمان غنی گئے، صحابہ سے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ہم تو یہ کہہ رہے تھے کیا خوش نصیب ہو، تم مکہ پہنچ گئے، عمرہ کرو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے۔ تو عثمان غنی نے کیا کہا تم نے میرے ساتھ بدگمانی کی؟ ارے کوئی مکہ جائے کعبے کا طواف کرے تو یہ بدگمانی ہے، کوئی زمزم پیے، اگر کوئی ہم سوچے مولانا صاحب غلام غوث مکہ گئے تو کیا کر رہے ہوں گے بھائی؟ طواف ہی تو کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچنا کہ طواف کر رہے ہیں تو یہ کوئی بدگمانی ہے، یہ تو اچھا گمان ہے نا، اچھا لیکن عثمان غنی کا تیور تم نے بدگمانی کی میرے ساتھ۔ اور عثمان یہ بدگمانی کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، بار بار کہا تھا کہ عثمان تم جا کر عمرہ کر لو، طواف کر لو، تمہارے احسانات ہیں ہم پر، لیکن میں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ارے میں کیا جانوں طواف اور عمرہ کو، میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت بغیر عمرہ کے واپس جائے اور میں کعبے کا طواف ان سے پہلے کر لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ مجھے طواف سے زیادہ آمنہ کے لال کی اتباع محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، حضور نعرہ رسالت۔ حضور آپ کعبے کا کعبہ طواف نہ کرے اور میں کعبے کا طواف کروں، مجھ سے نہیں ہو۔ میں طواف کیے بغیر واپس آئے، میں عمرہ کیے بغیر واپس آئے۔ اب آپ سے پوچھوں گور، جو عشق مصطفیٰ میں توجہ ہے، بول سکتا ہوں، جو عشق مصطفیٰ میں توجہ، عشق مصطفیٰ میں کعبے کا طواف چھوڑ دے۔ بہت نازک بات کر رہا ہوں لیکن بہت اچھے سے سن رہے ہیں، بڑی محبت والے آپ لوگ ہیں۔ جو عشق مصطفیٰ میں کعبے کا طواف، کہ میرا محبوب طواف نہیں کرتا میں کیسے کروں، وہ عشق مصطفیٰ میں طواف چھوڑ دے کعبے کا، اور ہم عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ طواف چھوڑ سکتے ہیں محبوب کی خاطر، اور ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہمارا جوان شراب میں ڈوبا ہے، نشے میں ڈوبا ہے، اور عاشق رسول ہے۔ بھائیو عشق یہ ہے، محبوب حدیبیہ میں بیٹھا ہے، میں کیوں طواف کروں؟ اللہ کا گھر اپنی جگہ ہے، لیکن طواف جب محبوب کرے گا تبھی میں کروں گا، محبوب کے پیچھے کروں، محبوب کے آگے میں طواف نہیں کر سکتا۔ تو بتائیں، حالانکہ طواف محبوب کو بھی محبوب ہے، اسی لیے تو محبوب 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ جا رہا ہے، لیکن طواف محبوب کو محبوب ہے، لیکن محبوب کی خاطر طواف چھوڑ دیا۔ اور یہاں شراب تو محبوب نفرت کر رہے ہیں، فرمایا جو شراب پی رہا ہے محمد اس سے بیزار ہے۔ نشہ کرنے والا قیامت کے دن یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ اللہ آج عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے نشہ کیا جا رہا ہے، نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اسلام دشمن طاقتوں کی سازش کو سمجھو۔ دنیا تمہاری صلاحیتوں سے لرزہ برندام ہے، دنیا تمہاری صلاحیتوں سے خوف زدہ ہے،
دنیا تمہاری صلاحیتوں سے ڈری ہوئی ہے. وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جوانوں کو پڑھنے مت دو, ان کو تجارت مت کرنے دو, ان کو آگے مت بڑھنے دو, ان کو اسٹڈی مت کرنے دو, اس لیے کہ جس دن یہ پڑھیں گے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, جس دن یہ پڑھیں گے ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا, جس دن یہ تجارت کریں گے ان سے آگے کوئی تجارت میں نہیں بڑھ سکتا. اس لیے ہمارے جوانوں کو مفلوج کرنے کے لیے, ناکارہ کرنے کے لیے, بے کام کرنے کے لیے آج ہمارے جوانوں کو کہیں شراب کا, کہیں نشے کا, کہیں ایم ڈی کا, کہیں ہیروئن کا عادی بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے جوان غلط صحبت کی وجہ سے کوئی شراب کا عادی بن رہا ہے, کوئی نشے کا عادی بن رہا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, یہ ہمارے دل کا درد ہے. اے میری قوم کے جوانوں, تم نشے کے لیے نہیں, تم شراب کے لیے نہیں, تم تاج کے پتوں کے لیے نہیں, تم عورتوں کی ناجائز محبتوں میں پھنسنے کے لیے نہیں, تم بہت قیمتی ہو. ایک جوان صرف اپنے ماں باپ کا سرمایہ نہیں ہے, ایک جوان پوری قوم کا سرمایہ ہے. اے میری قوم کے جوانوں, جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو مسخ کر دیا جاتا ہے, اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو محفوظ نہ رہے گی. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم کبھی ترقی نہ کر سکے گی. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹکتی رہے گی. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم غربت کی چکی میں پستی رہے گی. اس لیے کہ نشہ کرنے والا نہ پڑھ سکتا ہے, نہ کاروبار کر سکتا ہے, نہ کچھ اور کام کر سکتا ہے. وہ تو بے ہوش ہو کر گٹروں کے کنارے پڑا رہے گا, وہ تو بے ہوش ہو کر کے بستروں میں پڑا رہے گا. اے میری قوم کے جوانوں, نہیں, ہم نشے کے لیے نہیں آئے تھے, ہم تو نشے کے خاتمے کے لیے آئے تھے. اور کسی پر توجہ نہیں کرتے, کم سے کم اپنے بچوں سے تو پیار کر لو. جو باپ نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو ہر جگہ چاہے وہ تانے سننے پڑتے ہیں, اس کا باپ تو نشیڑی ہے, اس کا باپ تو گٹروں کے کنارے نشہ کر کے پڑا رہتا ہے. اسکول میں بچے چڑا رہے ہیں, کسی محفل میں انہیں حقیر نظر سے دیکھا جا رہا ہے, نشہ کرنے والے کی بیوی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, پڑھ نہیں پاتے, اور اگر جوان ہو جائیں تو نشہ کرنے والے کے بچوں کو اچھے رشتے نہیں آتے, شریف گھرانے کے رشتے نہیں آتے. کم از کم یہ نہ سوچا ہوتا تو اپنے ماں باپ کا تو سوچتے. ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, ایک باپ جب اپنے بچے کو بڑا کرتا ہے تو اس کے دماغ میں کتنے ارمان منڈلاتے ہیں, کتنے ارمان جنم لیتے ہیں. اللہ اکبر. ماں جھولا جھلاتے ہوئے سوچتی ہے میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. باپ سوچتا ہے میرا بیٹا بڑا ہوگا تو بڑھاپے میں میری مدد کرے گا. ذرا سوچو تو صحیح, جب تم نشے کے دروازے پر خود کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دو گے تو تمہارے باپ کا تم سہارا بن سکو گے, تمہاری ماں کا سہارا بن سکو گے. آج نشہ کرنے والوں کی مائیں مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہی ہے. نشہ کرنے والوں کا باپ بڑھاپے میں بھی لوگوں کی نوکری کرتا نظر آ رہا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, نشے سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے, نشے سے آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ نشہ کرنے والا قیامت کے دن اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کے, خنزیر کی شکل لے کر, یا تو بندر کی. اسی پر نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا نشہ کرنے والا جب اٹھے گا اس کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا, اس کا چہرہ مشک ہوگا, اس کے منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہوگی. وہ پاخانے کی الٹی کرتے کرتے اٹھے گا. چند لمحوں کے نشے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ مت کرو, اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو. میری قوم کے جوانوں, تمہیں پڑھنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, تمہیں بوجھ بننے کے لیے نہیں, بوجھ اٹھانے کے لیے. نشے سے صحت خراب ہوتی ہے. گٹکا چھوڑ دو, تمباکو چھوڑ دو, سگریٹ چھوڑ دو, سگریٹ بھی مت پیو, اس سے پھیپڑے خراب ہو رہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. اپنے نبی کو دیکھو, اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی وہ کھانا نہیں کھایا جس کھانے کو کھانے کے بعد سستی آتی. جو کھانا سست کر دے وہ کھانا بھی حضور نہیں کھاتے تھے. تو جو چیزیں کینسر پیدا کرے کیوں کر رہے. زندگی بہت قیمتی ہے, زندگی بہت قیمتی ہے. جوانی کے نشے میں سگریٹ پینے والوں, اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت کو آگ لگا کر کے دھوئے میں اڑا رہے ہو. مرنا نہیں ہے, اللہ کی عدالت میں پہنچنا نہیں ہے.
قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ سگریٹ پینے والوں، کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ رسول اللہ کی امت کی غریب عورتیں آج لوجوں میں بک رہی ہے اور تم سگریٹ پی رہے ہو؟ سگنلوں پر مسلمانوں کی بیٹیاں برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے اور تم اپنی دولت کو سگریٹ اور حقے میں اڑا رہے ہو۔ بتاؤ، یہ تمباکو، یہ سگریٹ، یہ گٹکا تمہیں کینسر تک لے جائے گا، چھوٹی عمر میں مر جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، پیشین گوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ ورنہ تمہیں لمبی عمر، ہم سے لمبی عمر دے، عمر نو عطا کرے اللہ تم سب کو۔ لیکن کر کیا رہے ہو سوچو۔ اللہ نے یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی، اس سے پہلے یہ زندگی کبھی نہیں ملی، اس کے بعد یہ زندگی کبھی نہیں ملے گی۔ سگریٹ کینسر تک پہنچا، پھیپڑے کھا جاتے سگریٹ، نوجوان عورتیں بیوہ ہو گئی سگریٹ کی وجہ سے، حقے کی وجہ سے، یہ تمباکو اور گٹکے کی وجہ سے۔ چھوڑ دیجئے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت، اللہ کے رسول نے کبھی میدے کی روٹی نہیں کھائی، کیوں؟ اس لیے کہ میدہ آدمی کو سست کر، حالانکہ نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کچی پیاز اور کچا لہسن نہیں کھایا کیونکہ اس سے منہ میں بدبو آتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ اگر کھا بھی لیتے تو حضور کے منہ میں کبھی پیاز کا اثر ظاہر نہ ہوتا۔ ارے جس کے لعاب سے کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں، جس کے لعاب سے جو ہے وہ کھاری کنووں کے اندر میٹھاس پیدا ہو جائے، اس کے منہ میں پیاز آئے تو پیاز بھی لذیذ ہو جائے۔ لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا، جو نبی پیاز کی بدبو تمہارے منہ میں نہ دیکھ سکے، وہ نبی تمباکو کی بدبو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ وہ نبی سگریٹ کی بدبو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ وہ نبی جو ہے، دیکھو جائز اور ناجائز کی بحث ابھی الگ ہے، میں صرف آپ کو اصلاح معاشرہ کے نظریے کے تحت کہہ رہا ہوں۔ کینسر ہو رہے ہیں، گلے لٹک رہے ہیں، پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے بندو، یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس لیے اس جان کی قدر کرو، حفاظت کرو۔ سگریٹ میں جتنا پیسہ خرچ کرتے ہو کئی بیواؤں کا راشن بھر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، گٹکا کھا کر، تمباکو کھا کر جتنا تھوک دیتے ہو کئی غریبوں کی مدد کر سکتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان غریب ہے، میں نے کہا جتنا دولت اللہ نے تمہیں دی ہے، دولت تجوری کے بھرے ہونے کو ہم نہیں کہتے، دولت تو دل کی خوشادگی کو کہتے ہیں۔ جتنا دل خدا نے تمہیں دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے غور کرو، آج کی اس نشست میں سوچو، غریب نواز کے عرس میں، ان کی محفل میں آنے والوں، کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کس طرف رخ کر رہے ہو؟ خدا کے لیے احساس کرو، غور کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام میں کسی قسم کا نشہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں نشہ کرنے کا شوق ہی ہے تو چلیے پھر ہم نشے کی طرف آ جائیں۔ ہم کوئی نشہ نہیں کریں گے، ایک نشہ، اسلام میں صرف ایک ہی نشہ جائز ہے۔ توجہ ہے، یہ جملہ سن کے جانا، آدھی بات سن کے مت جانا۔ کیا اسلام میں سارے نشہ منع ہے؟ ایک ہی نشہ جائز ہے، ایک نشہ، اور وہ نشہ کون سا ہے تمہیں پتا ہے؟ ہر نشہ گٹروں کے کنارے بے ہوش ڈال دیتا ہے، یہ وہ نشہ ہے جو گٹروں سے بچا لیتا ہے۔ ہر نشہ بے ہوش کرتا ہے، یہ نشہ ہوش میں لاتا ہے۔ ہر نشہ ذلیل کرتا ہے، یہ نشہ عزت دیتا ہے۔ ہر نشہ گمنام کرتا ہے، یہ نشہ نیکنام کرتا ہے۔ ہر نشہ اللہ اکبر بدنام کرتا ہے، یہ نشہ عزتوں کی بلندی پہ لے جاتا ہے۔ ہاں کسی حبشی کو یہ نشہ ہو جائے تو وہ حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، کعبے کی چھت اس کے قدموں میں نظر آتی ہے۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ اسے نشہ عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر چھپا لو تو چھپانے والا اویس بنتا ہے، اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے۔ وہ جوے کے نشے کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ بات میری دور نکل گئی، عرض کیا کر رہا تھا؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، الذین، ولی کون ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ اور ایمان والے کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کر دی کہ اپنی جان سے زیادہ وہ حضور سے عشق کرتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لو، ولی اتنی آسانی سے نہیں بنتے۔ اب جب الذین آمنوا کی بات آئی
تو وہ لوگ خود ہی کٹ گئے جو رسول اللہ کی گستاخیاں کرتے، جو حضور کی توہین کرتے. بھائی عشق ہوگا کوئی محبوب کی توہین کرے گا؟ جو رسول اللہ کی ذات میں عیب ڈھونڈے، ارے عیب دار محبوب ہو تو بھی عشق کو عیب نہیں دیکھنے دیتا. جس کو خدا نے ہر عیب سے پاک کیا ہو، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہو، بتائیے اس نبی میں لوگ عیب تلاش کرتے ہیں؟ نہیں. آج کل یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ ان کو تو عائشہ کا ہار نہیں پتا تھا، ابھی تک بیچارہ اسی میں گم ہے کہ ہار نہیں پتا تھا. تجھے پتا ہے اس میں حکمت کیا تھی؟ ارے نبی کو خدا نے گویا کہ ذہن سے نکال دیا کہ ہار عائشہ کا کہاں ہے. وجہ حکمت یہ رہی ہوگی کیا؟ محبوب تم چپ رہو گے، ہم سورہ نور کی 18 آیتوں کو نازل کر کے تمہاری بیوی کی منقبت میں قرآن نازل کر دیں گے. ارے یہی تو شان ہے. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے تو ننھا سا بچہ ان کی طہارت کی گواہی دیتا ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے تو ننھا سا بچہ پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے. لیکن جب محبوب کے حرم پہ الزام لگتا ہے تو بچوں کو نہیں لایا جاتا بلکہ قدرت خود ان کی طہارت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان. حضور کے ہر کام میں حکمت ہے لیکن لوگ اس میں عیب ہی تلاش کرتے. عیب تلاش کرنے والے عیبی کبھی نبی کے عاشق نہیں ہو سکتے. بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں حضرت، توجہ، آپ آپس میں سے بات نہ کریں. ایسے بھائی صاحب بات، او بابا نہ بولو، سب ادھر دیکھو، ادھر دیکھ رہے، سب کی توجہ اس طرح. چلیں ایک بار درود شریف پڑھیں، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. اللہم صلی اللہ سیدنا صلی اللہ علیہ نبی المی والی و اصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ میری بات پہ غور کیجیے. ولی پہلے عاشق ہوگا اپنی جان سے زیادہ حضور سے عشق کرنے، یعنی گستاخ رسول کبھی ولی، وہ مومن نہیں ہوتا تو وہ ولی کیسے ہو سکتا؟ کوئی ہو گستاخ، ٹھیک. بلکہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ جو حلالی ہوتا ہے وہ نبی کی گستاخی کر بھی نہیں سکتا. جو نبی کو گالیاں دے، جو نبی کو گالیاں دے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا نسب صحیح نہیں ہے. کیونکہ ایک نے نبی کو گالی دی تھی تو اللہ نے کہا تھا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. محبوب یہ مغیرہ کا نہیں ہے، یہ کسی وغیرہ کا ہے. جو وغیرہ کا ہوتا ہے، اچھا ہے، جو وغیرہ کا ہوتا ہے وہی نبی کو گالی دیتا ہے. وغیرہ میں ایک نہیں ہوتے، جی جی واہ. وغیرہ میں ہمیشہ ایک نہیں ہوتے، کئی ایک ہوتے. میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، اتنا ضرور کہوں گا کوئی دے، چاہے یہ والا دے چاہے یہ والا دے، جو نبی کو گالی دے گا، جو نبی کو گالی دے گا وہ اپنا نسب خود بیان کرے. بس اتنی بات ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہے یا یہ ہے، ہم تو زبان دیکھتے. محبوب جو صحیح النسب ہوگا وہ تیرا کبھی گالی دینے والا نہیں بلکہ وہ تیری تعریف کرنے والا ہوگا. اور وہ تو یوں کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حلما نصیب ہوں تجھے، امید کے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. ارے حلالی تو مراد ہی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ جانے مراد کہہ رہا ہے. جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ولی کی دوسری صفت اور آخری صفت بیان کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں. آج کل لوگ ٹائٹل بڑا لا کر کے دھونس جماتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹائٹل بڑا لا کر دھونس جماتے. دھونس کیسے جماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن صرف اللہ کسی کی ہدایت کا راستہ بنا، ہمارا کام نہیں، ہم صوفیہ کے غلام، گالی نہیں، حقائق بتا رہا ہوں، غور سے سننا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اہل حدیث ہیں، یعنی ہم حدیث پر عمل کرنے. ہم ان سے کہتے ہیں میرے عزیز اگر تو غلط فہمی کا شکار ہے تو یاد رکھ حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. توجہ، حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا
اسی لیے الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں. حضور کی ہر سنت پر عمل ہو سکتا. جو ہمارے یہاں سنت کی اصطلاح ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں. ٹھیک؟ اب غور سے سننا. دیکھیے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ہر حدیث پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. سننا حدیث کی بات. اگر میرے وہ نوجوان جو غلط فہمی کا شکار ہے تو وہ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، ان سے بات کر لیں گے. لیکن ایک بات کہہ، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، بالکل ابتدا میں آغاز میں حدیث ہے. کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پاخانہ کرو، لیکن کعبے کی طرف رخ اور پیٹ کر کے پیشاب نہیں کرنا، پاخانہ نہیں کرنا. بات سنیں، کعبے کی طرف چہرہ اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو کدھر کا رخ کرو؟ یا تو مشرق کا کرو یا تو مغرب. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بالکل آغاز میں. ٹھیک ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہندوستان میں کوئی اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ دماغ لگائیے. کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمارے ہندوستان میں قبلہ کدھر ہے؟ مغرب. نیچے والے بولنا، نیچے والوں کو بول، ذرا ان کو پتا بھی تو چلے کہ ان کا قبلہ کدھر ہے. ہاں، پچھم کی طرف، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مغرب کہتے ہیں، ہے نا؟ ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ صحیح بات ہے. ہمارا قبلہ کدھر ہے ہندوستان میں؟ بولو بھائی، بولو کدھر ہے؟ مغرب کی طرف ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کعبے کی طرف چہرہ کر کے اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرو، بلکہ کدھر کرو؟ مشرق یا مغرب کی طرف. ہندوستان میں اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے؟ کعبے کی طرف رخ کریں گے، کعبے کی طرف رخ کریں گے تو کدھر رخ ہوگا؟ مغرب کی طرف. کعبے کی طرف پیٹ کریں گے تو رخ کدھر ہوگا؟ مشرق کی طرف. اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پیشاب پاخانہ کرو تو مشرق و مغرب کی طرف رخ یا پیٹ کرو، لیکن کعبے کی طرف نہیں کرنا. بولو ہوگا عمل؟ وجہ یہ حدیث مدینہ منورہ والوں کے لیے، کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے، اس لیے ان کو کہا. لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کے لیے. بولو اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے ابو داؤد شریف کی؟ نہیں ہو سکتا. واہ، بہت اچھے، بہت اچھے میاں، واہ واہ، سبحان اللہ. کتنے ہیں؟ تو کئی برسوں سے پوری دنیا کے 500 با اثر لوگوں میں ہمارے قائد، ہمارے امیر کا نام آتا ہے. تو آپ اس ہستی کو دیکھ رہے ہیں جس کو سن کر، ان کی تربیت میں رہ کر کئی لوگوں نے بولنا سیکھا، کئی لوگوں نے لکھنا سیکھا. وہ ہستی آج آپ کے درمیان ہے، پیر طریقت ہے، جن کو کعبہ شریف کے اندر جا کر کعبے کے اندر سجدہ کرنے کا شرف حاصل ہے. آپ یہ وہ پیشانی دیکھ رہے ہیں، توجہ فرمائیں. یہ میں بھی جو آپ کی ٹوٹے پھوٹے انداز میں خدمت کرتا ہوں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی، یہ اسی مرد کلندر کی تربیت کا اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ بول پاتے ہیں. جو کچھ ہے وہ انہی کی تربیت ہے، انہی کے ساتھ رہ کر، ان کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کر کے. یہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے امیر ہیں. مولانا غلام غوث کہہ رہے تھے کہ آپ کو بعد میں تقریر کرنا ہے. میں نے کہا میں اپنے امیر کے بعد پوری دنیا میں کہیں تقریر نہیں کرتا. ایک مرتبہ ہمارا اجتماع کشتی میں تھا، حضرت کو لوگوں نے پہلے مائک دے دیا، حضرت نے 10-12-15 منٹ گفتگو کی، ساتھی ہمارے سب تھے. بعد میں میرے پاس مائک آیا، میں نے 2 جملے بول کر ختم کر دیا. استاد کے بعد بولنے کو میں بے ادبی سمجھتا ہوں. میں نے غلام غوث صاحب سے کہا اگر حضرت کی تقریر پہلے کرانا ہے تو پھر میں بغیر تقریر کے جاؤں گا، کیونکہ میں کہیں بھی حضرت سے پہلے تقریر نہیں کرتا. غلام غوث صاحب نے کہا لوگ مجھے مار ڈالیں گے. میں نے کہا مار ڈالیں، میں وضاحت کر کے آپ کو بچا لوں گا، آخری میں بتا دوں گا کہ یہ میری طرف سے تھا، تو آپ ناراض مت ہوئیے گا. شکریہ، نوازش ہے، نوازش ہے. محبتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. میں بڑے بڑے مقرروں کے بعد بولتا ہوں، لیکن اپنے امیر کے بعد بولنا تو دور کی بات، میں ان کی موجودگی میں بھی بولنا پسند نہیں کرتا. جب وہ تشریف لاتے تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں، یہ سوچ کر کہ بزرگوں کے سامنے سبق سنایا جاتا ہے، فن نہیں دکھایا جاتا. اور ہم نے یہ آداب بھی اپنے قائد ہی سے سیکھے ہیں. اس لیے کہ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ انشاءاللہ تعالی حضرت کو سنیں گے، بہترین گفتگو، ایک ایک جملے کو ایسا لگتا ہے کوثر و تسنیم سے لکھیں. آپ غور فرمائیں نا،
بہت قیمتی، ایک ایک جملے میں لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم کیا، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آپ کے ایک جملے پر، خطاب کے ایک جملے پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایسی ہستی کئی کتابیں لکھی، مجھ جیسے کئی، مجھ سے بہت بڑھ کر، میں تو کچھ بھی نہیں، بہت آخری درجے کا آدمی ہوں، مجھ سے کئی بڑھ کر ان کے شاگرد ہیں، علماء شاگرد ہیں، شیوخ الحدیث کو یہ تربیت دیتے ہیں، مفتیان کرام کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی ہستی کو آج آپ نے بلایا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کو سنیں گے، لیکن مولانا غلام غوث نے کہا میں اب بات آگے بڑھانے سے پہلے بات سمیٹ لیتا ہوں، تو اب میں بات کر لوں، آپ کیا آپ بات کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، میں کروں بات؟ درود شریف پڑھیں آپ، صلی اللہ علیہ النبی جلمی والی واصحاب بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ تو ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا مسلک قدیم ہے، 1450 سال پرانا مسلک ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا، ٹھیک ہے، جس کو آج صرف پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ورنہ اہل سنت کے بانی مولانا احمد رضا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے والد بھی سنی تھے، اگر وہ سنیت کے بانی ہوتے تو پھر ان کے والد کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد بھی سیدی آل رسول احمد نوری سنی تھے، تم امام احمد رضا نے سنیت کی کسی نئے مسلک کی بنیاد نہیں رکھی، 1450 سال کا جو مسلک تھا اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے ہمارے درمیان پیش کیا، جسے صرف پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور یہ مسلک کیا ہے؟ مارے مطالعہ سے اس کی تشریح یہ کی گئی، رسول اللہ کو ایسا مانو جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے، اور ان کے دشمنوں سے ایسے دور رہو جیسے اللہ دور رہنے کا حکم دیتا ہے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں مسلک اعلیٰ حضرت بتا دو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ مسلک ہے۔ اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، آپ نے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث، ایک آخری بات، یہ حدیث پڑھتے صحیح ہے، یہ حدیث پڑھتے صحیح ہے، بعض مرتبہ ترجمانی اس کی غلط کرتے ہیں، اس میں آپ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے وہ گڑبڑا جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے بہت مشہور ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، حدیث یہ پڑھتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کو بہت پڑھتے ہیں یہ لوگ، ہمارے جوانوں کو گمراہ کریں، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ اب کیا اتنی حدیث ہے، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، بس اتنی روایت ہے۔ اب اس پر یہ کیا کرتے ہیں کلاکاری، کیا کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے کہا قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، تو جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ کرتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ نہیں کرنا کبھی، جیسے بھیڑ کرتے ہو نا عیدگاہ پہ، ایسے بھیڑ نہیں کرنا کبھی۔ دیکھا جب رسول اللہ کے مزار پہ میلہ نہیں لگ سکتا تو شیخ عبد القادر کے یہاں کیسے لگ سکتا ہے، معین الدین صاحب کیا کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی بات کرتے ہیں نا، ہم غوث اعظم کہتے ہیں وہ شیخ عبد القادر کہتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں۔ مسعود سالار غازی کیا میلہ کیسے لگاتے ہو؟ جب رسول اللہ نے اپنی قبر پہ میلہ لگانے کے لیے منع کیا تو وہاں کیسے میلے اور اس کرتے ہو؟ یہ سب شرک ہے۔ ہم نے کہا میلے کا ذکر تو حدیث میں ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے تو بس اتنی بات کہی کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، بس اتنی بات کی۔ اب باقی ساری کلاکاریاں تمہاری، کلا بازیاں تمہاری ہیں۔ تو کہا کیا مطلب؟ ایسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو؟ میں نے کہا اگر یہی مفہوم ہوتا نا کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو میری قبر پہ بھیڑ نہ لگانا، تو میں کہتا ہوں جتنی بھیڑ روزانہ رسول اللہ کے مزار پر ہے اتنی بھیڑ تو کسی کے ہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ روزانہ لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور رہی بات کووڈ میں سارے مزار خالی تھے، توجہ، کووڈ میں سارے، لیکن رسول اللہ کا مزار کبھی خالی نہیں رہا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن بھی وہ فرشتے آئیں گے اور اللہ کے رسول انہی فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں حضرت کے سامنے بات نہیں کرتا، لیکن اتنی اب آپ لوگ متحد کیا اہل حدیث صاحب ہے، کیا محدث ہے۔ بھائیو
جس کو صحائے ستہ کا تلفظ نہیں آتا، وہ چند باتیں رٹا کر کے ان کو رٹو طوطے کو بھیج دیا آپ کے محفلوں میں، آپ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جتنا علم حدیث آپ کے مسلک میں ہے کہیں نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث جیسا محدث ہمارے مسلک میں، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز جیسا محدث ہمارے مسلک میں ہے، امام احمد رضا جیسا محدث ہمارے مسلک میں ہے، غریب نواز ایسے محدث تھے شیخ الاسلام کہلائے اپنے دور کے، 3 سال تک اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے انہوں نے درس حدیث دیا ہے، ایسا محدث ہمارے مسلک میں ہے۔ یہ تو 1857 کے بعد کی پیداوار ہے، تو پھر کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اب بات سمجھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا دھوکہ کیسے دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ ضرور کہا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یعنی یہ مطلب نہیں کہ عیدگاہ کی طرف بھیڑ نہ کرو، اس پر کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے، تشریح میں جو پیش کریں، لیکن ہمارے پاس کیا سنیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ مت کرو، بلکہ یہ کہا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو، عید اور بقرعید پر ایسے 2 مرتبہ نہیں آنا سال میں۔ واہ، بولو نیک سے سبحان نیک، اللہ۔ متقی سے متقی کوئی سال میں تیسری بار عیدگاہ کبھی جاتا ہے؟ میں الحمدللہ عیدگاہ کا امام ہوں، میں بھی کبھی تیسری بار کبھی نہیں جاتا ہوں۔ یہ یہاں بھی بہت ساری عیدگاہ کے امام، ہمارے شہر کی عیدگاہ میں کئی عیدگاہیں، ایک امام مجھے بھی بنا دیا، کسی بیس کم علم کو بنا دیا، لیکن تیسری بار میں بھی نہیں جاتا، کبھی 2 ہی بار جاتا ہوں، تیسری بار نہیں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ میں 2 مرتبہ آتے ہو ویسے 2 مرتبہ نہیں آنا۔ پھر کیا؟ جب جب موقع ملے تب تب آنا۔ کیوں؟ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ حدیث وہی تھی لیکن نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعت۔ اب بتائیے کس کی بات زیادہ مضبوط ہے؟ تو اس لیے اپنے علماء سے جڑے رہو، اپنے بزرگوں سے جڑے رہو۔ اور میرے امام تو بڑے مزے میں کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ ہمارے پاس تو یہ بھی دلیل ہے، حضور تو مدینے اتنے بلانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضور تو چاہتے ہیں کہ مدینے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وقت آمین۔ زیادہ ہوا، حضرت کے سامنے میں نہیں بولتا، آپ لوگ بیٹھیں، جائیں گے تو نہیں نا انشاءاللہ؟ نہیں، بہت سنجیدہ گفتگو آپ کو سننا ہے، زندگی بدل دینے والی گفتگو آپ کو سننا ہے، آپ کو جانا نہیں۔ کلکتہ والوں آج بتا دو، ابھی کہا نا ہمارے بھائی ہلچل سیوانی صاحب نے، کلکتہ والے میزبانی بہت اچھی کر، بھائی بریانی کھلانے کا مطلب میزبانی نہیں ہے۔ آپ نے مقرر کو تقریر کے لیے بلایا تو آپ بیٹھ کر ان کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ چلے جائیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا۔ اچھا کتنے لوگ سنیں گے بتائیے؟ سب او ماشاءاللہ، سبحان، سب لوگ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ بیٹھیے سنیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ماحول ہے، ہلچل بھائی اگر اجازت دے دیں، اجازت بہت اچھے ناظم ہیں ہمارے ہلچل بھائی، لیکن اب یہ وقت ہے کہ کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر بالکل اسی خوبصورت ماحول میں اس خوبصورت خطیب کو پیش کرتے ہیں جن کے چہرے کی آپ زیارت کریں، جن کی پیشانی نے کعبۃ اللہ شریف کے جوف کی لذتوں کے سجدے لوٹے ہیں۔ حضرت نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں کعبے میں داخل ہوا تو میں نے سوچا کدھر رخ کر کے سجدہ کروں، اس لیے کہ کعبے میں جدھر چاروں طرف جدھر چاہے سجدہ کر سکتے ہیں۔ میرے دل نے کہا جہاں حضور کے قدم ہیں میں وہیں پر سجدہ کر، جو ان کے قدموں میں پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا نا۔
تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوت۔ بڑی عظیم ہستی ہے، میں کیا عرض کروں، کچھ کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ کے امیر ہے، آپ کے استاد، اس لیے آپ زیادہ کہہ رہے ہیں۔ بس میں 4 مصرے دعائیہ پڑھ کر جو مجھے بہت پسند ہے، دعا بھی ہے اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، پہ حضرت کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت ہم سب کو مستفیض کریں۔ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری۔ انشاءاللہ ہم بیان بھی سنیں گے اور آخری میں حضرت بیان کے بعد جو لوگ مرید ہونا چاہیں گے ان کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ میں داخل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگ مرید ہو کر غوث پاک کے سلسلے کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ آئیے تکبیر و رسالت بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔